الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الطہارہ میں یہ باب ازالۃ النجاسہ و بیانہا شروع ہو رہا ہے، یعنی نجاست کا بیان اور نجاست کو پاک کرنے کا بیان۔ یعنی اس باب میں، اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نجس اور ناپاک ہیں، اور انہیں پاک کرنے کا، صاف کرنے کا کیا طریقہ کار شریعت نے بتلایا ہے۔ اس میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا نجاست کے تعلق سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نجاست جو ہے یعنی گندگی، ناپاکی، یہ 3 قسموں کی ہوتی۔ سب سے پہلی قسم ہے سخت قسم کی نجاست، جس کو اصطلاح میں نجاست مغلظہ کہتے ہیں، سخت قسم کی نجاست۔ دوسری قسم ہے ہلکی نجاست، جس کو نجاست مخففہ کہتے ہیں۔ اور تیسری نجاست ہے عام نجاستیں، یعنی جو سخت اور ہلکی نجاستوں کے علاوہ بقیہ جتنی نجاسات ہیں انہیں ہم عام نجاستیں کہتے ہیں یا نجاست متوسطہ کہتے ہیں۔ اور ان تینوں کا حکم یا ان تینوں ناپاکیوں کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے کو بیان کرنے کے لیے ان نجاستوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ نجاست ہے جسے ہم نجاست مغلظہ یا سخت قسم کی نجاست کہتے ہیں، اور تمام نجاستوں میں، تمام گندگیوں اور ناپاکیوں میں سخت قسم کی جو نجاست ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کتے کی نجاست۔ کتے کی نجاست، اس سے قبل کے دروس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دھونے کا حکم دیا؟ 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ 7 مرتبے میں پہلے مرتبہ میں ہم مٹی کا استعمال کریں گے، یا بعض روایات میں ہے آخر مرتبہ میں بھی مٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر مٹی نہیں ہے تو مٹی کی جگہ صابن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کتے کی نجاست جو ہے یہ سخت قسم کی نجاست ہے، اسے 1 مرتبہ دھونے سے یہ نجاست پاک نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور اس میں پہلی مرتبہ مٹی یا صابن جیسی چیزوں کا استعمال واجب ہے۔ اب اس کے بعد دوسری نجاست ہے جسے ہم نے کہا کہ یہ ہلکی نجاست ہے، یا اصطلاحی اعتبار سے اسے نجاست مخففہ کہتے ہیں، ہلکی نجاست۔ یہ اس کیٹیگری میں 2 قسم کی نجاستیں آتی۔ پہلی دودھ پیتے بچے کی نجاست، اور میں نے بچی نہیں کہا ہے، دودھ پیتے بچے کی نجاست، یعنی وہ بچہ جو ابھی حالت رضاعت میں ہے، 2 سال سے کم کی مدت ہے، اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ایسا بچہ، بچی نہیں، بچہ، تو ایسے بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ ہلکی نجاست کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز جس کا شمار ہلکی نجاست میں ہوتا ہے وہ انسان کی شرمگاہ سے، مرد و عورت دونوں کے شرمگاہ سے نکلنے والا ایک مادہ ہے جس کو ہم مذی کہتے ہیں۔ مذی عام طور سے مرد و عورت کی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی جو چیز ہے اس کو ہم منی کہتے ہیں، جس کو عام طور سے اسپرم کہا جاتا ہے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ دوسری چیز ہے جو یعنی انسان کے اندر جب شہوت پیدا ہوتی ہے تو اس شہوت کی بنیاد پر انسان کی شرمگاہ سے ایک مادہ نکلتا ہے، چپچپا سا مادہ، لیکن اس کے نکلتے وقت انسان کو لطف نہیں آتا، اور وہ مادہ بغیر فورس کے نکلتا ہے، ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں مذی، میم زال اور یا، مذی۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ودی، واو دال اور یا۔ تو یہ جو اخیر کی 2 چیزیں ہیں، مذی اور ودی، یہ دونوں ناپاک ہیں، یہ دونوں ناپاک ہیں، لیکن
یہ جو دوسری چیز ہے نا جس کو ہم مدی کہتے ہیں، اور یہ کب خارج ہوتا ہے؟ جب انسان کے جسم میں شہوت پیدا ہو. شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ سے ایک مادہ نکل جاتا ہے بغیر لطف کے، انسان کو لذت کا احساس نہیں ہوتا اور فورس کے ساتھ وہ مادہ نہیں نکلتا، اسے ہم کہتے ہیں مدی. تو یہ جو مدی ہے اس کو علماء نے ہلکی نجاست کی کیٹیگری میں داخل کیا ہے. یعنی ہلکی نجاست کی کیٹیگری میں دو چیزیں، ایک دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور ایک مرد و عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا یہ مادہ جس کو ہم مدی کہتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں انسان کے کپڑے میں لگ جائیں تو اس کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بتلایا ہے. انشاءاللہ ہم آگے ان احادیث کو پڑھیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ جس کپڑے میں یا جس جگہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب لگ جائے یا مزی نکل کر کے کپڑے میں لگ جائے، اس جگہ کو پانی سے نچوڑ کر کے دھونے کی ضرورت نہیں. اس جگہ کو، اس کپڑے کو پانی سے نچوڑ کر کے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ چھینٹے لیں، پانی کے چھینٹے، اور اس جگہ کو آپ چھینٹوں سے تر کر دیں، بھگا دیں، بس اتنا کافی، وہ جگہ پاک ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں احادیث کے اندر بیان فرمائی. تو یہ ہلکی نجاست ہو گئی. اب اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے نجاستوں کی وہ کیا ہے؟ عام نجاستیں، جن کو ہم نجاست متوسطہ کہتے ہیں، یعنی جو نہ تو سخت ہیں اور نہ ہلکی ہیں بلکہ عام نجاستیں، درمیانی نجاستیں. اس کیٹیگری میں جو میں نے بیان کی، یعنی ایک سخت قسم کی نجاست اور ایک ہلکی قسم کی نجاست، ان دونوں کیٹیگریز کے علاوہ بقیہ جتنی نجاستیں ہیں وہ عام نجاستوں کے زمرے میں شامل ہیں، جیسے انسان کا پیشاب، انسان کا پاخانہ وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے پر مردار جانور، یہ تمام چیزیں عام نجاستوں میں آتی ہیں. تو ان کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو ہم پانی سے پاک اور صاف کریں گے، اور اگر کپڑے میں لگ گیا ہے تو پانی ڈال کر کے کپڑے کو نچوڑ کر کے ہم صاف کریں گے، اور تب تک صاف کریں گے جب تک یہ نجاست ختم نہ ہو جائے اور وہ جگہ پاک اور صاف نہ ہو جائے. تو یہ نجاست کے تعلق سے خلاصے کے طور پہ میں نے یہ تفصیل رکھی ہے. انشاءاللہ آگے نجاستوں کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور کئی باتیں ہمارے علم میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.